ایسا سوچنے میں حق بجانب ہیں کہ اسرائیل کے حکمرانوں میں ایسی خوشخبری کو کیوں نہیں سنایا گیا؟ اسرائیل کے مذہبی رہنماؤں اور امرا میں ایک ایسی خوشخبری کیوں نہیں سنائی گئی؟ ہاں، مجھے یقین ہے کہ یہ خوشخبری ان لوگوں میں سنائی گئی جو اس کو سننے کے منتظر تھے۔ چرواہے اس بڑی خوشی کی بشارت کو سن کر بڑے پرجوش تھے اور حیران بھی۔ انہوں نے کبھی اس طرح کی کوئی بات دیکھی اور نہ سنی تھی۔ کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ وہ ڈر گئے۔ یہ الفاظ عجیب حیرت کا اظہار ہیں کہ وہ چونکے اور حیران رہ گئے کہ یہ خوشخبری ان کے نزدیک کوند کر آنے والی ایک برقی قوت سے بھرپور خوشخبری تھی۔ وہ بیت لحم کو روانہ ہوئے کہ نجات دہندہ کو دیکھیں، اور پھر انہوں نے اس خوشخبری کو بیان کرنا شروع کیا۔ ان کے لیے اپنے آپ کو برقرار رکھنا بہت بڑا ثابت ہوا۔ چلیں غور کریں کہ کیا لوگ ان کا یقین کریں گے؟ اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ وہ جانتے تھے۔ انہوں نے خود سنا اور خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور انہوں نے بیان کرنا شروع کر دیا۔ انہیں دیکھ کر وہ بات جو اس لڑکے کے حق میں ان سے کہی گئی تھی مشہور کی، اور دیگر بہت سے لوگ حیران رہ گئے۔ انجیل آج بھی ایک حیران کن خوشخبری ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کچھ خبریں پرانی ہو جاتی ہیں۔ لوگ فٹ بال گراؤنڈ میں بیٹھے میچ کے آخری لمحہ میں جیت کے بارے بڑی زبردست گفتگو کریں گے، لیکن جلد ہی یہ خبر پرانی ہو جائے گی، اور کچھ دیر کے بعد لوگ کسی نئی سیاسی تبدیلی اور ترقی یا اضافے کے بارے میں بات چیت کریں گے، جب تک یہ نہیں لگتا کہ ٹاک شوز نے خبر کے ہر زاویے ختم کر دیے ہیں۔ لیکن انجیل کی خوشخبری انسانی طور پر منفرد ہے۔ یہ خوشخبری ہر خطے، ہر دور اور ہر عمر کے لوگوں کے لیے یکساں طور پر ہر لمحہ دلچسپ ہے، اور جو کچھ ہم سنتے اور جو کچھ ہم سننے کی خواہش رکھتے ہیں، یہ خوشخبری ہماری ضرورت سے بڑھ کر ہمیں فراہم ہے۔ خوشخبری کے بارے میں اس قدر مقناطیسی طور پر ایسا دلکش ہے۔ یسوع جو کہ ہمارے لیے دائمی خوشخبری ہے، یسوع نے کس طرح گناہگار کو نجات بخشی۔ خوشخبری یہ ہے کہ یسوع ہمارے گناہوں کی خاطر ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ انجیل کی خوشخبری انسانوں کی قیاس آرائیوں پر مبنی نہیں ہے، اور نہ ہی سرگرمیوں میں پرجوش کسی گروہ کی تشکیل۔ انجیل کی خوشخبری کسی غار میں مقیم کسی شخص خاص آدمی کا ویژن یا کسی مغرور رہنما کا پلندہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک معروضی حقیقت ہے۔ انجیل ایک تاریخی سچائی ہے کہ کلوری پر موت کو شکست دینے والا یسوع عبدالآباد زندہ ہے۔ وہ اب آسمان سے واپس آنے والا ہے۔ خوشی کی یہ خبر ان کے لیے ہے جو یہ جاننے اور اس کا اقرار کرنے کے لیے بےتاب ہیں، اور جانتے بھی ہیں اور اقرار بھی کرتے ہیں کہ وہ اپنی کسی قابلیت، نیکی یا عمل سے راست باز ٹھہر سکتے ہیں اور نہ ہی نجات پا سکتے ہیں۔ یہ خوشخبری ان تمام لوگوں کے لیے ہے جن کے گناہوں اور کمزوریوں نے ان کو اس دنیا میں مایوسی سے دوچار کر دیا ہے۔ یہ خوشخبری ایسے تمام لوگوں کے لیے ہے جو انسانی زندگی میں روحانی افزائش پر سنجیدگی سے غور کرتے ہیں۔ انجیل خدا کی قدرت ہے۔ یہ ایک ایسی قوت ہے جو ٹوٹے ہوئے اور گناہ آلودہ دلوں کو دھو کر پورے طور پر پاک اور صاف کر دیتی ہے۔ انجیل کی خوشخبری ایک ایسے زور کی طرح ہے جو آسمان کی طرف کسی جہاز یا راکٹ کو اچھالتا ہے۔ انجیل کی خوشخبری ایک ایسے مین سوئچ کی مانند ہے جسے دبانے سے پورے شہر کے بلب روشن ہو جائیں گے۔ یونانی زبان میں جو لفظ انجیل کی قدرت اور قوت کو بیان کرتا ہے، ایسا لفظ ہے جس سے ہمیں لفظ برابر ملتا ہے۔ پالوس بیان کرتے ہیں، کیونکہ میں انجیل سے شرماتا نہیں، اس لیے کہ وہ پہلے ہر ایک ایمان لانے کے واسطے پہلے یہودی پھر یونانی کے واسطے نجات کے لیے خدا کی قدرت ہے۔ رومیو پہلا باب اور اس کی 16ویں آیت۔ پالوس اکثر خوشخبری کی بابت بات چیت کرتے ہیں، اس لیے کہ انہیں آپ خود اس کی دماغ کا خیز قوت کا تجربہ ہے۔
اپنی زندگی میں مسیحوں کو ستانے اور نفرت کرنے والے کے طور پر وہ دمشق کے راستے میں مسیح سے ملا اور اس کی زندگی کو یسوع مسیح ہمارے خداوند نے تبدیل کر دیا، اور اسی طرح تکبر سے بھرا ایک فریبی خداوند یسوع کے لیے ایک عاجز مبشر بن گیا، جس نے یسوع کے بارے میں اور یسوع میں اپنی نجات کا تجربہ بیان کرتے اور اپنی زندگی میں یسوع کے زندہ ہونے کی گواہی دینے کے لیے بڑے پیمانے پر سفر کیا۔ ہمیں پالوس کے خطوط سے اس کی بڑی خواہش نظر آتی ہے کہ وہ دنیا کو بتائے کہ میں مسیح کو جانتا ہوں۔ غور کیجئے کہ وہ کبھی بھی خوشخبری نہیں پا سکتا تھا، لیکن اس پر ایسا فضل ہوا کہ اس نے تمام پیغامات، گواہیوں اور مسیح میں زندگی بسر کرنے کے اپنے تجربے میں نہایت دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نجات دہندہ مسیح کو پیش کیا ہے۔ غور کیجئے کہ کس طرح انجیل نے پالوس کی زندگی بدل دی۔ آج بھی زندگیوں کو اسی تیز اور قدرت کے ساتھ تبدیل ہونے کی ضرورت ہے، اور آج کے پیغمبر بھی انجیل کو زیادہ سے زیادہ دنیا کے تاریک مقاموں اور طریقے میں بسنے والی قوموں اور قبیلوں میں بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کریں۔ یہی بہت ہے کہ انجیل کا پیغام ہر روز ان تاریکی میں رہنے والے لوگوں تک پہنچ رہا ہے جو اپنی زندگی میں تباہی کے دہانے پر کھڑے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جہاں کہیں خوشخبری کی منادی کی جاتی ہے، وہاں کہیں موت کے منہ میں کھڑے حیرت انگیز مگر پرجوش کیفیت میں ایسے قبول کر رہے ہیں کہ ان کے لیے یہ خوشخبری کسی برقی قوت سے زیادہ طاقتور ہے۔ یہی سبب ہے کہ لوگ انجیل کے پیغام کو گلے لگاتے، اسے قبول کرتے، اور جب اس پر یقین کرتے ہیں تو نجات پاتے ہیں۔ عظیم سچائی یہی ہے کہ یسوع نجات دہندہ ہے، اور اس کی قدرت کا خاصہ ہے کہ زندگیوں کو تبدیل کر کے نجات بخش قوت سے بھٹکی ہوئی زندگیوں کو ابدی بادشاہت کا وارث بنائے۔ اسی لیے ہمیں زیادہ ضرورت ہے کہ مسیح اپنے نجات دہندہ خداوند کو زیادہ سے زیادہ پیش کریں۔ روحانی زندگی میں اطمینان اور خوشی کی بڑی خبر یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہماری زندگیوں میں سکونت کرتا ہے، اور نہایت تسلی بخش بات یہ ہے کہ وہ ہماری کمزوریوں خامیوں کے باوجود ہم سے منہ نہیں موڑتا، بلکہ اپنی قدرت سے ہماری کمزوریوں کو اپنے زور میں بدل دیتا ہے۔ وہ ہمارا خیر مقدم کرتا ہے، ہمیں خوش آمدید کہتا ہے۔ نہ صرف وہ چرواہوں کے لیے خوشی کا پیغام بھیجتا ہے، بلکہ ہر اس حلیم اور عاجز دل کے پاس آپ خود چلا جاتا ہے، اس کے پاس جو اس کی آواز پر کان لگاتا ہے اور اس کی سنتا ہے۔ کیا آپ یسوع سے کبھی ملے ہیں؟ وہ آپ سے ملاقات کا خواہاں ہے۔ کیا آپ یہ جان کر حیران نہیں ہوں گے کہ کس قدر وہ آپ سے محبت رکھتا ہے؟ یہ جان کر آپ کو حیرت ہوگی کہ وہ آپ کی زندگی میں کیا کچھ کرنے کو ہے۔ اس کی وفاداری کا کوئی جوڑ، کوئی متبادل، کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے۔ آپ کی زندگی میں اس کی حضوری اور ساتھ چلنے کی خوشی آپ کے لیے حیران کن ہوگی۔ آج ہی اسے اپنی زندگی کا خداوند اور بادشاہ قبول کر لیں تاکہ وہ آپ کے لیے اپنے وعدوں کو پورا کرے، اور آپ اس نجات دہندہ کی رفاقت سے قاصر نہ رہ جائیں، اس لیے کہ وہ آپ کا نجات دہندہ ہے۔ آپ کو قدرت، فتح اور فتح سے بڑھ کر غلبہ حاصل ہونے کو ہے۔ آپ آج ضرور جان لیجئے کہ فتح سے بڑھ کر غلبہ ہی آپ کی زندگی کا حیرت انگیز سرچشمہ ہے۔ I would like to repeat these words once again. آپ ضرور جان لیجئے کہ فتح سے بڑھ کر غلبہ ہی آپ کی زندگی کا حیرت انگیز سرچشمہ ہے، اور وہ مسیح ہے۔ میرے عزیزو، جس سادگی سے یہ پیغام یسوع کے جلال کو بیان کرنے کے لیے لکھا گیا ہے، جس سادگی سے آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے، میں شکر گزاری کے ساتھ آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ آپ اس پیغام کو شیئر کیجئے تاکہ آپ اس گواہی میں شامل ہو کر بہتوں کے لیے مسیح کے زندہ گواہ ٹھہریں۔ خدا آپ کو برکت دے۔ آمین۔